اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق. تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لائق و دیبا جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جنوں انس کے لیے ہادی و رحمہ بنا کر مبعوث فرمایا. حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے سورۃ القاف کی آیت نمبر 19 تلاوت کی، جس کا ترجمہ یوں ہے: اور آ گئی موت کی سختیاں حق لے کر. اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم آج کے موضوع کو سماعت کرنے کی کوشش کریں گے. آج کا موضوع ہے موت کی سختیاں. یہ بات تو اپنی جگہ واضح ہے کہ موت آئے گی، ہر نفس کو مرنا ہے. جیسے اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی دعائیں منافقین نے کی، یہودیہ نے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انک میت و انہم میتون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. اور جب جنگ احد کے اندر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ افواہ اڑائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا اب وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جنگ احد کے اندر یہ افواہ اڑائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، اہل ایمان پرسمت ہو گئے، مومنین لڑائی سے اپنے آپ کو روکنے لگے. اب یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں تو اب یہ تو کچھ کرنے کا کیا مطلب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر یہ ایک رسول، ان سے پہلے بھی انبیاء آئے اور چلے گئے. اگر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آ گیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا جائے، تو کیا تم اپنے بیڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے؟
اور جو بھی اپنے ایڑیوں کے پر واپس لڑ جائے گا وہ ذرہ برابر اللہ کو کچھ نقصان نہیں کر پائے گا۔ تو ان آیات سے ہمیں واضح ہے کہ یہ موت ہر کسی کو آئے گی، ہر کوئی موت سے ہمکنار ہوگا۔ یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو موت ہر انسان کو آئے گی، ہر جاندار کو آئے گی، کائنات کے ہر شے کو موت آئے گی۔ موت تو وہ چیز ہے جو ملک الموت کو بھی موت دے گی، موت تو وہ چیز ہے جو موت کو بھی موت دے دے گی، یعنی کہ مرنے سے کوئی نہیں بچے گا۔ آپ جانتے ہیں جب قیامت ہو جائے گی، کتاب و کتاب کے فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو بھی موت کو بھی ایک میڑے کی شکل میں لائے گا اور اس کو ختم کر دے گا، کہے گا کہ آج موت کو بھی موت آ چکی ہے، آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جو جنتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، اور جو جہنمی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا جو جہنمی ہے۔ تو اس طرح سے میرے دوستو یہ موت وہ اٹل حقیقت ہے جس سے دنیا کی کوئی طاقت نہ بچا سکتی ہے، نہ دنیا کی کوئی جگہ موت سے بچا سکتی ہے، نہ دنیا میں ایسا کوئی شخص ہے جو موت سے بچ سکے، جن انسانوں میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو موت سے بچا سکے۔ یہ دوستو موت تو آئے گی، یقیناً آئے گی، لیکن موت کے آنے سے پہلے موت کی علامتیں بھی آتی ہے، موت کی پہچان بھی آتی ہے۔ مرنے والے کو لگنے لگتا ہے کہ اب میرا وقت ختم ہو گیا ہے، اب مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، اب میرا وقت ابھی دنیا میں رہنے کا نہیں ہے۔ وہ آتا، وہ علامتیں، وہ پہچان موت سے پہلے آتی ہے انسان کے سامنے کہ انسان اپنے آپ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ اب یہاں سے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، یہاں سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ کبھی انسان ہے، بیمار ہے، بیماری کی حالت میں ہے، مرض الوفات کے اندر ہے، سارے عائدہ اقارب اس کے آگو باگو بیٹھے ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہویں ہیں، پوترے ہیں، دوسرے قریب دور کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں۔ وہ لیٹے لیٹے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے رہتا ہے، بھری نگاہوں سے، درد بھری نگاہوں سے اپنے عائدہ اقارب کو دیکھتا ہے، نگاہیں ڈال ڈال کر دیکھتا ہے، نگاہیں نم ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی جیل کے، ابھی تم تو بہت جینے والے ہو، ابھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم ابھی سب ٹھیک ہو گئے ہو، تمہاری بیماری ٹھیک ہو گئی ہے۔ چھوٹی تسلی دیتے ہیں، دوست احباب چھوٹی تسلی دیتے ہیں، رشتہ دار چھوٹی تسلی دینے لگتے ہیں، اور بیٹے وغیرہ چھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ ابا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ بیماری بہت جلد تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے ویٹ اینڈ واچ، بس اب یہاں ڈاکٹر دواخانے میں مت رکھو اس کو، ابھی دواخانے میں پیسے ضائع مت کرو، یہاں رکھ کر پیسے ویسٹ مت کرو، لے جاؤ، چند دنوں کا مہمان ہے، خوش رکھو، جو کھاتا ہے کھلاؤ، جو چاہتا ہے وہ کرو، خوش رکھو۔ لیکن پھر بھی بیٹے جھوٹی تسلی دیتے ہیں، نہیں ابا ڈاکٹر نے کہا ہے تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ آنسو بہا کر ظاہر کر دیتا ہے بیٹے تم لوگ جھوٹ کہہ رہے ہو، نہیں اب تو میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ جب سانسیں حلق کو پہنچ جاتی ہے، جب روح ہنسلی کو پہنچ جاتی ہے، ہنسلی وہ ہڈی ہے، یہ جو گلے کے بعد کی جو ہڈیاں ہے وہ ہنسلی ہے، جب روح یہاں ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کوئی ہے دوائی دینے والا، کوئی ہے علاج کرنے والا، کوئی ہے اس بیماری کا علاج کرنے والا، موت کا ڈاکٹر کون ہے، موت کا علاج کرنے والا کون ہے، موت کی دوا کس کے پاس ہے، موت سے روکنے کا علاج کس کے پاس ہے، نہیں ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں قیل من راق، ہے کوئی دوائی دینے والا، کوئی راقی ہے، کوئی علاج کرنے والا ہے، وظن انه الفراق، لوگ تو یہ کہتے ہیں، لیکن اس کو گمان ہونے لگتا ہے کہ اب تو فراق ہے، اب تو چھوڑ کر جانا ہے، اب تو جدائی کا وقت ہے، اب میں تم سے دور جاؤں گا، اب تمہارے ساتھ میرا رہنا نہیں ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے والتفت الساق بالساق، ایڑیوں سے لگنے لگتی ہے، پیر سے کھسنے لگتے ہیں، ایڑیاں کھسنے لگتا ہے، ہاتھ
ہاتھ الگ الگ طرح سے حرکتیں کرنے لگتی ہے، آوازیں سانسیں الگ الگ طرح سے چلنے لگتی ہے، کبھی ایک یا رگڑ کر، کبھی اپنے آپ کو بے چین پیچ کر کے یہ وعدے کر دیتا ہے کہ نہیں اب میں رہنے والا نہیں ہوں، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اب ہو گیا ہے تم سے جدائی کا معاملہ، اب تو مجھے لوٹ کر آ جانا ہے اپنے رب کے پاس۔ یہ جو کیفیت ہے اسی کو کہا جاتا ہے سکرات الموت۔ مرنے والا جان جاتا ہے کہ اب مجھے مرنا ہے۔ جو ماہرین ہیں وہ بھی جان جاتے ہیں حالت دیکھ کر کہ اب اس کے سارے پارٹس، اس کا ہارٹ اور اس کی کڈنیاں، جو مختلف اوزار ہیں اس کے جسم کے اندر، سب اب اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اس کا ساتھ سبھی کے سبھی چھوڑ رہے ہیں۔ بس یہ کچھ دنوں کا مہمان ہے، اس کے علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس پر پیسے برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس لے جا کر کچھ دنوں تک رکھو، جیسے ہی اس کی سانس نکل گئی لے جا کر اس کو مٹی کے حوالے کر دو۔ یہ جو آثار ہوتے ہیں یہ کوئی معمولی آثار نہیں ہے، یہ جو چیزیں انسان کی زندگی میں نمودار ہوتی ہے یہ کوئی چیزیں آسان چیزیں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب آپ مرض الوفات میں تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختیاں جھیل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوتے، کبھی بیٹھ جاتے، کبھی لیٹ جاتے، کبھی کہتے اللہ تعالیٰ کنویں سے مجھ پر پانی بہاؤ، کبھی شدت کی بخار آ جاتی، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے الا ان للموت سکرات، لوگوں سنو موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہے، لوگوں سنو موت کی بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، لوگوں سنو موت کے وقت بہت زیادہ تکلیفیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا اور کہا کہ موت کوئی آسان چیز نہیں ہے، جب موت آتی ہے بہت زیادہ سختیوں کو لے کر آتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کتابی ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنوا الموت فإنه لمطلع شدید، لوگوں موت کی تمنا مت کرو، لوگوں موت کی آرزو مت کرو، کیونکہ موت بہت سخت چیز ہے، موت بہت خطرناک چیز ہے، موت کی سختیاں بہت سخت ہے، اس لیے تم لوگ موت کی تمنا نہ کرو، موت کی آرزو مت کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی جو سختیوں سے، دنیا کے معاملات سے، دنیا کے مذاقل سے، دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کے درد سے، بیماری کے درد سے تکلیف صبر نہیں کر پا رہا، برداشت نہیں کر پا رہا، چاہتا ہے کہ چھٹکارا مل جائے بیماری سے، نجات مل جائے تکلیف سے، نجات مل جائے دنیا سے، تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم موت کی آرزو مت کرو، اگر تمہیں واقعی اگر موت مانگنی ہو تو کہو اللہم احیینی ما کان الحیاۃ خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی، اے اللہ تو مجھے جب تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور جب مجھے موت دے جب میرے لیے موت بہتر ہے۔ میرے دوستو، یہ موت انسان کے لیے یہ آخری مرحلہ ہے جہاں سے اس کے سارے اعمال کا معاملہ ختم، نیکیاں کرنے کا وقت ختم، گناہوں سے توبہ کرنے کا وقت ختم، جو دنیا کا چانس تھا، جو دنیا کے موقع تھے، جو دنیا کے اندر رب سے توبہ استغفار کے مرحلے تھے، موت ان تمام چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ اطول العمر لعبد، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی عمر کو لمبی کر دے اور اس کو موقع دے کہ توبہ کرے، اس کو موقع دے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فَيُرْزِقُهُ اِسْتَعَابَهُ، پھر وہ اس کو توفیق دے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہ ایک آدمی کے لیے بہتر چیز ہے۔ اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ موت آ گئے تو نجات مل گئی، موت نجات کا نام نہیں ہے، موت تو دراصل ہمیشہ کی زندگی کا نام ہے۔ موت سے چھٹکارا نہیں ملتا، موت سے تو اصل زندگی کی شروعات ہوتی ہے، موت کے بعد تو اصل زندگی کا معاملہ ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ مر گیا معاملہ ختم ہو گیا، معاملہ تو اصل شروع ہونے والا ہے، وہ معاملہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا معاملہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، موت کی آرزو، موت کی تمنا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور موت سے پہلے کے جو مراحل ہے وہ بھی انتہائی خطرناک ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب ما وجد فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها يا كرب أبطاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موت کی سختیاں پہنچی وہ پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختیوں میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے. اسی حالت میں آپ کی لاڈلی بیٹی، آپ کی چہیتی بیٹی، آپ کا جگر کا ٹکڑا فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد محترم کو تکلیف میں دیکھتی ہے، پریشانی میں دیکھتی ہے، موت کی سختیوں میں دیکھتی ہے تو فرماتی ہے یہ واہ کر بتا، ہائے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے والد کی تکلیف، ہائے میرے والد کا درد. جو تکلیفوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرا مرض الوفات کی دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں ہائے میرے والد کی تکلیف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیت علی ابیک کرب بعد اليوم، ہے بیٹی فاطمہ، ہے میری بیٹی، آج کے بعد تمہارے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ وہی وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی سے کانوں کان کچھ گفتگو کی تھی، سرگوشی کی تھی. جب پہلی گفتگو کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا دیکھ کر کہا بیٹی آؤ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات کی. پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا ہنس رہی تھی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے فاطمہ تم پہلے رو رہی تھی بعد میں ہنس رہی تھی، ماجرا کیا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے یہ میرے اور میرے والد کے درمیان ایک راز ہے، میں اس کو ظاہر نہیں کر سکتی. یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے بیٹی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ ذرا بتا تو صحیح تو کیا رات تھا؟ تب فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے رات دار ہی نہیں رہے، اب رات کے بتانے میں کوئی حرج نہیں. کہتی ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ روئی تھی میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ فاطمہ اسی مرد میں میری موت ہو جائے گی، اسی مرد میں وفات پا جاؤں گا. مجھے رونا آ گیا. اس کے بعد پھر مجھ سے سرگوشی کی. اس کے بعد کہا بیٹی فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے جو میری ملاقات کے لیے آؤگی وہ تم ہوگی، یعنی میرے بعد تمہاری وفات ہونے والی ہے. میں ہنسنے لگی اور اسی میں اللہ کے نبی نے کہا تھا فاطمہ تم جنتی خواتین کی سردار رہی. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا تکلیف دیکھ کر کہتی ہے واہ کر ابتا، ہائے ابا جان کی تکلیف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ آج ایک دن کی تکلیف ہے، آج کے دن کی آخری تکلیف ہے یہ، آج کے بعد تمہارے والد پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تمہارے والد کو جو تکلیف پہنچی ہے، موت کی جو سختی پہنچی ہے، قیامت تک میری امت کا جو بھی فرد مرے گا مجھ جیسی تکلیف اس کو کبھی نہیں. جس کی بھی موت کی تکلیفیں ہیں وہ نبی کی تکلیفوں سے کم ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت تکلیف سے مرا ہوئی، اچھی موت میں مرا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کیا موت آئی زبردست رمضان میں مرا، سجدے کی حالت میں مرا. لوگوں کے تبصرے جہالت کے تبصرے یہ کسی کا سجدے میں مرنا، کسی کا حالت نماز میں مرنا یا کسی کا اچانک مرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت الفجع اچانک موت سے پناہ مانگی ہے. بیٹھے بیٹھے مر جائے، حالت سجدہ میں مر جائے یا کسی طرح سے عین کسی کام کے کرتے کرتے بغیر کسی محرم کی کسی کی موت آ جائے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. نیک بخت تو وہ ہے جس کو زندگی لمبی ملتی ہے، جس کو موت مہلت دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ استغفار کرے، جس کے پاس موت کے سمپٹمز آ جائے، علامتیں آ جائے، سکرات موت اس کے سامنے ہو تاکہ وہ اپنی توبہ اور استغفار کر سکے، کچھ زندگی کے فیصلے کر سکے، اپنے گناہوں کی توبہ کر سکے. وہ خوش وقت آدمی ہے. لیکن ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. جس کو موت کی سختی آتی ہے، جو تڑپ تڑپ کر دنیا سے جاتا ہے، ایڑیاں رگڑ کر دنیا سے جاتا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کیا گناہ کرا کہ اس لیے بہت بری موت مارا جاتا ہے. اچھی موت تو یہ ہے کہ جو جان سے ٹکرا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کی جو مدت ہے وہ تقریباً 13 دن ہے. 13 دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختیوں کو برداشت کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا مجھے جو موت کی سختی ملی ہے قیامت تک میری امت میں کسی کو نہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ جب میں کسی کی موت کی سختی کو دیکھتی تو مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے پتہ نہیں آتا تھا موت کی سختی دیکھا. لیکن کہتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا قالت
مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَضَاقِنَتِي فَلَمْ أَكْرَهُ لِرَجُلٍ بعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم رواه البخاری۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تھوڑی اور سینے کے درمیان تھے، بین حاقنتی و ضاقنتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سکرات سے بے چین ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر سر لگا کر بیٹھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک عائشہ رضی اللہ عنہا کی ٹھوڑی اور سینے کے درمیان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں، کہتے ہیں ہائے موت کی سختی، ہائے موت کی سختی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوزے میں سے پانی لے کر، لوٹے میں سے پانی لے کر اپنے چہرے پر مارتے ہیں، کہتے ہیں ہائے موت کی سختی، ہائے موت کی سختی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے یہی حالت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، میں نے جو تکلیف نبی کی دیکھی ہے، میں نے جو سختی نبی کی دیکھی ہے، اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے لیے موت کی سختی کو ناپسند نہیں کیا، میں نے کبھی بھی ان سختیوں کو کسی کے لیے ناپسند نہیں، موت کی سختی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حدیث راوی من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءه وقالت عائشہ رضی اللہ عنہ وبعد جبل وبعد ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا لنكره الموت قال ولذلك عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یا بعض ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انا لنکرہ الموت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں، موت آئے ہمیں پسند نہیں ہے۔ کون انسان موت کو پسند کرتا ہے؟ ہر انسان کو جینا چاہتا ہے، ہر انسان کو زندگی چاہتا ہے، کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ مرے، الا یہ کہ وہ جس کو عقل کام کرنا ختم ہو جائے، جس کی وہی خودکشی جیسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، ورنہ پوری جائیداد دے کر نہیں چاہے گا کہ میری جان بچ جائے۔ اگر کوئی گلے پر چھری رکھ کر کہے لکھ دیا جائیداد نام سے، ہر پراپرٹی اسی کے نام سے کر دے گا، کہے گا کہ مجھے زندہ چھوڑ دے، کوئی نہیں ماننا چاہتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو رب سے نہیں ملنا چاہتا ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تب امہات المؤمنین نے کہا اللہ کے نبی ہم بھی تو موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ناپسند کرنا وہ نہیں ہے، ناپسند کرنا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے۔ انسان کے الفاظ سے نہیں پتا چلتا کہ وہ اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے ناپسند کرتا ہے، موت کا وقت بتائے گا کہ اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ بول نہیں سکے گا، زبان بند رہے گی، الفاظ ادا نہیں کر سکے گا، لیکن اس کا جسم اس کی روح بتائے گی کہ وہ رب سے ملنا چاہتا ہے یا رب سے ملنا نہیں چاہتا، وہ رب سے ملاقات کو پسند کرتا ہے یا رب سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، یہ وہ وقت بتائے گا جس کو سکرات الموت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مومن کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جب ایک مومن کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت کے جو حالات ہوتے ہیں، اس وقت کے جو معاملات ہوتے ہیں، تو جو مومن ہوتا ہے کیونکہ اس کے سامنے اس کے مقام کو دکھایا جاتا ہے، اس کے مرتبے کو دکھایا جاتا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد ٹھکانہ کیا ہے، تو مرنے کے بعد کہاں جائے گا، تیری کیسی عزت ہوگی، تیری کیسی تقریب ہوگی، اس کو فرشتے بتاتے ہیں۔ جب وہ دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے سامنے سوائے موت کو گلے لگانے کے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہتا ہے کہ نکال لو میری روح کو، نکال لو میرے جسم سے میری روح کو، دے دو مجھے موت، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب میں جینا نہیں چاہتا، مجھے تو موت چاہیے۔ کیونکہ اس کے سامنے جب وہ نعمت کا وہ مقام ہوگا تو وہ اسی کو پسند کرے گا کہ وہ چیزیں ہو۔ اس کے بعد اللہ بھی پسند کرے گا کہ آجا میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے ملوں گا، میں تجھ سے ملاقات کروں گا۔ یہ وقت ہوتا ہے انسان کے اللہ سے ملنے کی چاہنے،
या न चाहने का। इसीलिए जब बुरा आदमी होता है, काफिर आदमी होता है, मुशरिक आदमी होता है, जब उसकी मौत का वक्त आ जाता है, उसको उसका ठिकाना दिखाया जाता है, उसके बाद के अज़ाबात उसको दिखाए जाते हैं कि तुझे कौन से अज़ाबात मिलेंगे, तुझे कैसे कैसे जहन्नम के अज़ाबात के अंदर मिलेंगे। मौत से पहले ये मामला होगा, सकरात के अंदर ये मामला होगा। मौत के सकरात है, तब फरिश्ते जो होंगे वो उसको बताएंगे कि तेरी हालत क्या है, तेरे मरने के बाद का मामला क्या होगा। जब वो मामले को देखेगा तो कहेगा मुझे मरना नहीं है, मुझे मौत नहीं चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता, छोड़ दो मुझे मेरे रब से मिलना नापसंद है, मैं अपने रब से मुलाकात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन उसके चाहने से क्या होगा, उसके चाहने से क्या होगा। और जब देखोगे जालिम मौत के सकरात में होंगे और फरिश्ते उन्हें क्या करेंगे, मौत देंगे, कहेंगे अखरिजू अनफुसकुम अल-यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तक़ूलूना अला अल्लाह। आओ आज तुम्हें हम तुम्हारी जानें लेते हैं, तुम्हारी रूह निकालते हैं और तुम्हें वो अज़ाब दिया जाएगा जो तुम बिला वजह अल्लाह पर झूठ माना करते थे। कहीं कहते बोलो वही ततबत्तुहुल मलाइका यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम। जब फरिश्ते उन्हें मौत देंगे, वो मरना नहीं चाहेगा, उसकी रूह निकालेंगे, वो रूह निकलनी नहीं चाहेगी, उसके जिस्म से रूह नहीं निकलना चाहेगी। फरिश्ते उसके पुश्तों पर और उनके चेहरों पर मार मार कर उसकी रूह निकालेंगे। इसीलिए मेरे दोस्तों, आदमी अल्लाह से मिलना पसंद करता या ना पसंद करता, सकरातुल मौत की जब पता चलेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बराक इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी है, कहते हैं एक मर्तबा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी की मय्यत में गए थे। एक अंसारी शख्स की मौत हुई थी, उनकी तदफीन के लिए हम कब्रिस्तान गए थे। अभी कब्र खोदी नहीं गई थी, कब्र खुदने में वक्त बाकी था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, हम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ गए और इतनी खामोशी थी, गोया कि हमारे सरों पर परिंदा है, हम धरी से हरकत करेंगे तो उड़ जाएगा। इस हालत में हम लोग खबरदार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में छोटी सी लकड़ी थी, आप उस लकड़ी के जरिए जमीन को खोद रहे थे, उस लकड़ी के जरिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन को रगड़ रहे थे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब किसी मोमिन की मौत का वक्त आ जाता है, जब किसी मोमिन की मौत का वक्त आ जाता है, बड़े खूबसूरत फरिश्ते, सफेद चेहरों वाले फरिश्ते, जिनकी चमक सूरज की चमक की तरह चमक होगी, वो जन्नत से आते हैं, जन्नत से रेशमी कमल लाते हैं, जन्नती खुशबू लेकर आते हैं। अभी इसकी मौत नहीं हुई है, ये मरने के करीब है, मोमिन है, इसकी मौत का वक्त करीब आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जन्नती फरिश्ते, रोशन चेहरे वाले फरिश्ते, चमकते चेहरे वाले फरिश्ते, जिनके हाथों में रेशमी कफन जन्नती होगा और जन्नती खुशबू जिनके हाथों में होगी, वो दूर बैठेंगे। कहां? जहां तक वो मय्यत देख सकती है उतनी दूर बैठेंगे। उसके बाद मलिकुल मौत आएंगे, उसके सर के पास बैठेंगे, उसके बाद उससे सलाम कहेंगे। किसको सलाम कहेंगे? सकरात का मामला है, मौत से पहले के वक्त का मामला है, जहाँ सख्तियां हैं वहाँ अहले ईमान के लिए आसानियां भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मलिकुल मौत सर के पास बैठेंगे, सलाम कहेंगे और कहेंगे कि चलो अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, निकालो अपनी रूह को। जिस्म से रूह ऐसे निकलेगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे कूदे से पानी निकलता है, जग से पानी निकलता है, नल की टूटी खोलो पानी निकल जाता है। जग से पानी होने लग जाए कोई तकलीफ होती है? यदि पानी के निकलने में कोई दुश्वारी होती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन की रूह उसके जिस्म से ऐसे ही निकलती है जैसे जैसे कूदे का पानी निकलता है। उसके बाद कुछ ही लम्हे मलिकुल मौत के हाथों में वो रूह होती है। फौरन वो फरिश्ते जो दूर बैठे थे, जो जन्नती कफन लेकर बैठे थे, जो जन्नती खुशबू लेकर बैठे थे, वो फौरन मलिकुल मौत के पास आते हैं और उसी कफन में उस रूह को ले लेते हैं, उस खुशबू से बात करते हैं
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تو ریشمی جنتی کفن تھا، یہ تو جنتی خوشبو تھی، لیکن اس روح کی خوشبو تو دنیا کی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اس جنتی خوشبو سے زیادہ تو اس کی روح خوشبودار ہوگی۔ فرشتے اس کی خوشبو سونگیں گے اور ایک دوسرے کو پاس کریں گے، کہیں گے سونگو یہ خوشبو، اس مومن روح کی، اس نیک روح کی خوشبو کو سونگو جو کتنی خوشبودار ہے۔ یہاں تک کہ ملائکہ اس روح کی خوشبو کو سنتے رہیں گے۔ پھر وہ فرشتے اس کفن میں اس کو لپیٹ کر آسمان اول پر جائیں گے، خوشبو سونگ کر آسمان اول کے فرشتے کہیں گے کون ہے یہ؟ تو یہ لوگ کہیں گے یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے، اس کی روح ہے اور اس کی روح کو ہم لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ مبارکبادی کہیں گے، سلام کہہ کر دروازہ کھولیں گے، نیک وقت روح کے لیے سلامتی ہے، مرحبا، خوش آمدید ہے، اور نیک وقت روح۔ اس طرح سے یہ کے بعد دیگر ہر آسمان پر یہی معاملہ ہوگا، یہاں تک کہ عرش اللہ کے قریب جہاں علیین ہے، جہاں نیک روحوں کو کا رجسٹر ہے، جہاں نیک لوگوں کی روحوں کے نام لکھ لیے جاتے ہیں، وہاں پر اس روح کو پہنچایا جائے گا۔ وہ روح وہاں چلے گی۔ اس سے پہلے جو ارواح تھے کسی دوست کے ہو سکتے ہیں، کسی رشتہ دار کے ہو سکتے ہیں، کسی اور کے ہو سکتے ہیں، وہ لوگ پوچھیں گے تم تو آ گئے ہو، فلاں کہتا ہے تم تو آ گئے ہو، میرے بھائی کہتے ہیں تم تو آ گئے ہو، میرا فلاں پڑوسی کہتا ہے، تو دوسرے لوگ بولیں گے ابھی آیا ہے، وہ بہت تھکا کر آ گیا ہے، دنیا کی بہت تکلیفیں سہ کر آیا ہے، تھوڑا اس کو ریسٹ لینے دو، تھوڑا اس کو آرام لینے دو۔ دوسری روحیں کہیں گی کہ تھوڑا آرام لینے دو، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے آرام لینے دیا جائے گا۔ جب آرام لے کر سستا کر اٹھے گا، اس سے پوچھیں گے کہ فلاں فلاں، وہ ہر ایک کے بارے میں جو جانتا تھا کہے گا، اس کے بعد کہے گا ارے فلاں نہیں دکھ رہا، فلاں نہیں دکھ رہا، وہ تو اس کی موت میرے سے پہلے ہوئی ہے، میں نے اس کو کفن دیا تھا، میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھا تھی، میں نے اس کی قبر میں اتر کر اس کو دفنایا تھا، کہاں ہے وہ؟ وہ لوگ کہیں گے وہ بدبخت ہے جو ہمارے اندر اس کا شمار نہیں ہے، یہاں وہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث میں ہے اس روح کو واپس قبر میں اس کی جسم میں لوٹایا جائے گا۔ بعد حدیث کے اندر علیین ہی کے اندر وہ روح رہے گی۔ یہ مقام ہوگا، یہ مرتبہ ہوگا اس کا جو مومن ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، جو سچ اور حق پر زندگی گزارے گا۔ اس کے لیے اتنے استقبال ہوں گے، اس طرح سے اس کی اکرام ہوگی، تعظیم ہوگی اس کی، اس طرح سے یہ نیک روح کا معاملہ۔ اس کے برعکس روح بد، بری روح، کافر و مشرک کی روح، جس نے کفر پر شرک پر زندگی گزاری ہوگی، جو گناہوں میں رتبت رب کو ناراض کر کے جس نے زندگی گزاری ہوگی، جو کبھی اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا تھا، رب کس سے راضی ہوتا ہے، رب کس سے ناراض ہوتا ہے، اس کے زندگی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ تو سوچا میں جیسا چاہتا ہوں جیتا ہوں، میری مرضی میں جیتا ہوں، میری مرضی میرا معاملہ ہے، میں کسی کی نہیں سنتا، میرا معاملہ اپنے طور پر ہے۔ اس طرح سے زندگی گزارے گا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آئے گا، کالے چہرے والے انتہائی ڈرونے ٹاٹ کا کفن لے کر بدبودار خوشبو لے کر، بدبودار چیخ لے کر اس کی روح کو لینے کے لیے فرشتے جہاں اس کی نگاہ دکھتی ہے وہاں بیٹھے رہیں گے۔ اس کے بعد ملک الموت آئیں گے، اس کے سر کے پاس بیٹھیں گے، کہیں گے ہے بدبخت، تیرے لیے بدبختی ہو، اب تیرا وقت ختم ہو چکا ہے، ٹائم آؤٹ۔ او ٹی پی آتا نا، زیادہ وقت ختم، پھر ویلڈ نہیں ہوتی ہے وہ او ٹی پی۔ موت زندگی کی او ٹی پی ہے، جب آئے گی ملک الموت جیسے ہی اس کو ان کرے گا، معاملہ ختم ہے۔ اس کے بعد دوبارہ جیسے او ٹی پی کے سیم نمبر نہیں، پھر بھی ہو سکتا ہے کبھی آ جائے کسی کے لیے، لیکن موت کے بعد زندگی کا کچھ معاملہ۔ تو ملک الموت بیٹھیں گے، اس کے سر کے بعد کہیں گے نکال تیری اپنی بدروح کو، خبیث روح کو نکال۔ وہ انکار کرے گا، وہ نکالنا نہیں چاہے گا، اس کی روح گھومتے رہے گی جسم کے اندر، یہاں تک کہ وہ فرشتے آئیں گے جو اس کو مار مار کر، اس کے چہرے پر، اس کی پشتوں پر، اس کے جسم کو مار مار کر زبردستی اس کی روح کو نکالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کی روح نکلے گی بہت تکلیف دے کر نکلے گی، بہت سخت تکلیف دے کر نکلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ایک لوہا ہے، کون سا لوہا؟ کھردرار، جس کو الگ الگ جیسے سمجھے ہر لوہے کے اوپر الگ الگ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس اگر بنے ہوئے ہوں، چھوٹی چھوٹی راڈس اگر لگے ہوئے ہوں،
جیسے برش وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، اگر اس برش کی طرح لوہے کا کوئی برش ہو، جیسے روئی کے دھانوں کے اندر اس کو ڈال کر نکالا جائے، کیسے نکلے گا وہ؟ صاف صاف نکل جائے گا، بلکہ روئی کے کئی ذرات کو اپنے ساتھ کھینچ کر نکالے گا۔ تو اس طرح اتنی تکلیف دے کر روح اس کے جسم سے نکلے گی، جیسے ہی وہ جسم سے نکلے گی ملک الموت اس کو ہاتھ پہ لگائے گا، ایک لمحے کے لیے بھی اس روح کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھے گا۔ وہ فرشتے جو اس کی روح لینے کے لیے آئے تھے، وہ فرشتے آ جائیں گے تاج کے کفن میں، جب وہ نکلے گا اس کی بدبو اتنی خطرناک ہوگی، دنیا میں جو مردار کئی دنوں کا سڑا گلا جتنی خطرناک اس مردار کی بدبو ہوتی ہے، اس کی روح اس سے بھی زیادہ بدبودار ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بدبو کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے اپنی چادر کا کونا لے کر اپنے ناک پر رکھ لیا تھا۔ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ اپنی چادر کا کونا رکھ کر بتاتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسا کیا تھا، جب اس کا ذکر کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کونا لے کر اپنے ناک پر رکھا تھا کہ اس کی بدبو بہت خطرناک ہوگی، تاج کے کفن میں لپیٹ کر اس کو آسمان کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں جہاں تک اس کی بدبو جائے گی تمام فرشتے لعنت بھیجیں گے، کیسی بدبخت روح ہے یہ، کیسی خلیج روح ہے یہ، کیسی بدبودار روح ہے یہ، اس نے سارے ماحول کو بدبودار کر دیا ہے، اس کا تعفن پھیل گیا ہے۔ فرشتے لعنت بھیجیں گے اسی روح کے اوپر، یہاں تک کہ جب پہلے آسمان پر جائیں گے دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا تو فرشتے کہیں گے نہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کو لے جاؤ زمین کی طرف۔ جب زمین کا دروازہ کھولا جائے گا ایک ایک کر کے ساتوں زمین کے دروازے کھولے جائیں گے۔ سجلین جو زمین کے نچلا کا مقام ہے جہاں بدروہیں رکھی جاتی ہے، وہاں پر اس روح کو ڈال دیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ حقیقت ہے اچھے اور برے، مومن اور کافر کی، نیک اور بد کی موت کے وقت کے معاملات ہیں۔ اسی لیے اپنے آپ کو ٹھیک بنانے، اپنے آپ کو اچھا بنانے، موت کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے، اس کی سختیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں اور بہت ساری حدیث ہے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اگر اور کچھ حدیثیں ہوگا تو پھر وقت بڑھ جائے گا۔ اسی لیے ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، مرنا تو طے ہے، کوئی بچ سکے گا؟ نہیں بچ سکے گا۔ موت اٹل حقیقت ہے، اس کی نہ کوئی دوا ہے نہ اس کی کوئی دعا ہے، اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بیماری میں ڈاکٹر کبھی کہہ دے گا یہ لا علاج بیماری ہے، بس 2-3 دن کا مہمان ہے، زندگی میں موت سنا دیتا ہے اور آپ کو مت خرچ کرو اس پر، مرنے والا ہے یہ، ویسٹ مت کرو پیسے، بچا لو جائیداد کو، کیوں اس کے پیچھے لگانا چاہتے ہو، کیونکہ یہ رہنے والا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کوشش کرتا ہے، چاہتا ہے کہ بچا لو اپنے باپ کو، چاہتا ہے بچا لو اپنی ماں کو، چاہتا ہے بچا لو اپنے بھائی کو، لیکن کیسے بچ سکے گا وہ موت سے؟ بچانا ہو بچاؤ آخرت کی زندگی کو، بچانا ہے ماں باپ کی آخرت کو بچاؤ، بچانا ہے اپنے بھائیوں کی آخرت کو بچاؤ، بچانا ہے اپنے دوستوں کی آخرت کو بچاؤ۔ زندگی میں تلقین کرتے رہو، ابا یہ مت کرو ورنہ آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی، امی جان یہ مت کرو ورنہ آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ میرے دوست تو میرا دوست ہے، جو راہ پر تو جا رہا ہے، تیری موت اگر ہوگی تو میرا نقصان ہے، تیری آخرت برباد ہو جائے گی۔ بچانا ہو تو یہ کوشش کرو، روکنا ہو تو یہ کوشش کرو، اگر کسی کے لیے ہمدرد بننا ہو تو اس کی آخرت کے لیے ہمدرد بنو، دنیا کے معاملات موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے اس کی کوشش مت کرو۔ بیماری سے روکا جا سکتا ہے موت سے، لیکن موت کو یاد کرو، موت کی یاد دہانی کرو، کیونکہ موت کی سختیاں بھی خطرناک ہے اور موت کے بعد کی زندگی بھی انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب سے زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت سے ایمان اسلام پر موت ہے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم مجید الرؤوف رب الرحیم۔ الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدئين والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى مقولا وأولى وعنكم أجل ما هم وأكرم.